اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم وبہ نستعین وہو خیر المعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ توضیح المسائل، مسئلہ نمبر 3، مجتہد اور عالم کی پہچان 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، کسی انسان کو خود یقین آ جائے، مثلا وہ ایسا شخص ہو جو خود صاحب علم ہو اور مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ نمبر 2، 2 ایسے عالم اور عادل اشخاص جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کا ملکہ رکھتے ہوں، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کر دیں، بشرطے کہ 2 اور عالم اور عادل ان کی تردید نہ کریں، بلکہ کسی کا مجتہد یا عالم ہونا ایک قابل اعتماد اہل خبرہ و اطلاع شخص کے قول سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، یہ کہ انسان کسی عقلائی طریقے سے کسی شخص کے مجتہد یا عالم ہونے کا اطمینان حاصل کر لے، مثلا کچھ ایسے اہل علم بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اہل خبرہ جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی بات سے اطمینان بھی آ جاتا ہے، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں۔ اب اس مسئلے کی شرح کیا ہے کہ یعنی اگر کسی ہمیں پہچاننا ہے کہ کوئی شخص مجتہد ہے یا مثلا کوئی مجتہد عالم ہے تو اس کو ہم کیسے پہچانیں؟ بولے 3 طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ انسان کو خود یقین آ جائے۔ خود یقین کیسے آئے گا بتا رہے ہیں کہ وہ خود جو شخص ہے وہ صاحب علم، یعنی وہ خود مجتہد ہو یا قریب الاجتہاد ہو۔ صاحب علم ہونے سے مراد یعنی کہ وہ اس طرح کا صاحب علم ہو کہ وہ مجتہد یا عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ عام طور پہ یہ جو اہل خبرہ حضرات ہوتے ہیں یا قریب الاجتہاد جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ مجتہد ہے یہ شخص یا یہ عالم ہے۔ اچھا، دوسری چیز، 2 ایسے عالم اور عادل اشخاص جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کا ملکہ رکھتے ہوں۔ یعنی پہلا طریقہ تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ مشکل کیا؟ ناممکن ہے، کیونکہ ہم مجتہد نہیں ہیں، ہم قریب الاجتہاد نہیں ہیں۔ ہم کس طرح سے یقین کریں گے؟ یقین والا مرحلہ تو ختم ہو گیا۔ یقین والا مرحلہ اسی کے لیے جو خود مجتہد ہو یا قریب الاجتہاد ہو، مجتہد بننے ہی والا ہو چند سالوں میں، وہ تو اس شخص کے لیے آ گیا، وہ تو ہمارے سے مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ 2 ایسے عالم اور عادل اشخاص جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کا ملکہ رکھتے ہوں، وہ کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کر دیں۔ تو لہذا ہمارے پاس اگر 2 اہل خبرہ، عالم اور عادل، اہل خبرہ کسی مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کر دیں، اور لیکن اس شرط کے ساتھ، شرط ساتھ میں بتا رہے ہیں کہ کوئی 2 عالم اور عادل جو اہل خبرہ ہے وہ اس کا انکار نہ کر دیں، تردید نہ کر دیں۔ یعنی 2 اہل خبرہ جو کہ عادل تھے، انہوں نے کہا کہ مثلاً فلاں شخص مجتہد ہے، 2 اور نے آگے کہہ دیا نہیں فلاں شخص عالم نہیں ہے یا مجتہد نہیں ہے۔ 2 نے کہا مجتہد یا اور عالم ہے، 2 نے کہا مجتہد بھی نہیں ہے اور عالم بھی نہیں ہے مثلاً، یا مثلا مجتہد ہے عالم نہیں ہے، تو یہ کینسل ہو جائے گا مسئلہ۔ 2 نے جو کہا 2 نے آ کے کینسل کر دیا، وہ اس کا مطلب ہے گویا 0 ہو گئے، ہم دوبارہ ہماری تحقیق جو تھی وہ 0 ہو گئی۔ اب ہم کوئی اور جگہ پہ جائیں گے، کسی اور تحقیق پہ جائیں گے کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ 2 جو اہل خبرہ نے ہاں کہا تھا، 2 نے نہ کہا تھا، ان میں سے سب سے زیادہ بہتر تحقیق کس کی ہے؟ کسی اور ذرائع کو لانا پڑے گا۔ یعنی اب یا تو یہ کرنا پڑے گا مثلا کہ ہم اتنی کوانٹٹی بڑھائیں کہ جن 2 نے کہا تھا ہاں ان کے ساتھ ہم 2 اور لے کر آ گئے، 3 اور لے کر آ گئے، وہ سب مل کر 5 بول لیں کہ یہ عالم اور 2 منع کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا مطلب وہی ہے کہ 5 کی بات کو ہم مان لیں گے، 2 کی بات کو ہم رد کر دیں گے۔ لیکن 2 کے مقابلے میں 2 تو وہ کینسل ہو جائے گا، کیوں؟ اس کی عقلی دلیل بھی ہے۔ جب 2 کہہ رہے ہیں عالم ہے، آپ بول لو کہ اطمینان آ رہا ہے کہ 2 عادل کہہ رہے ہیں اور اہل خبرہ کہہ رہے ہیں، تو 2 آ کے منع جو کر رہے ہیں اس نے آ کے اس چیز کو کینسل کر دیا۔ جب وہ ان کی بات مانی جا سکتی تو ان کی بات کیوں نہیں مانی جاتی؟ یہ بھی تو اپنی جگہ اہل خبرہ ہیں، عالم ہیں، عادل ہیں، سب کچھ ہیں، تو لہذا پاور برابر تھی، لہذا کینسل ہو گئی۔ اچھا، اب آگے جا کے فرما رہے ہیں کہ بلکہ کسی کا مجتہد یا عالم ہونا ایک قابل اعتماد اہل خبرہ اور اطلاع شخص کی قول سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک دوسری چیز کہہ رہے ہیں، ایک تو پہلا مسئلہ تو یہ تھا مثلا کہ ہمیں
دو اہل خبرہ نے کہا ہم ان کو جانتے نہیں، کوئی ہمارے رشتے دار نہیں، ہم جانتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہم نے مان لیا. اب ایک اور بولے ایک اہل خبرہ سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، ایک اہل خبرہ کس حوالے سے کہ وہ اس کی بات سے ہمیں اطمینان آ جاتا ہو، وہ ہمارا بھائی ہو، ہمارا رشتے دار ہو، وہ ایسا بندہ ہے جب وہ کوئی بات کہتا ہے مثلا فقہ کے لحاظ سے، اس لحاظ سے تو ہمیں اطمینان آ جاتا ہے، بالکل یقین و اطمینان جیسا ہو جاتا ہے. مثلا یقین تو نہیں ہوگا، اطمینان ہی ہوگا، تو اطمینان آ جاتا ہے اس بندے کی بات سے، تو وہ ایک ہی کافی ہو جائے گا. اہل خبرہ اگر دو ہیں، بھلے سے آپ کو ان کی بات سے اطمینان بھی نہیں ہے، لیکن دو کا قول حجت ہوتا ہے، سوائے یہ کہ دو اس کو تردید نہ کریں، کینسل نہ کریں. تو اگر دو ہیں اور باقی سب چیزیں دو نے کہہ دیے کہ یہ عالم ہے، تو بھلے سے آپ کو اطمینان آئے یا نہ آئے مان لیں گے. ایک کہے لیکن قابل اطمینان ہو تو ایک کی بات پہ بھی ہم مان لیں گے، اگر وہ قابل اطمینان ہے، اس کو سن کر ہمیں اطمینان آ جاتا ہے. اچھا پورے ورلڈ کو اطمینان نہ آتا ہو لیکن ہمیں اطمینان آیا تو اس کی بات سے صحیح ہے نا. یہ دوستی یاری والے حوالے سے نہیں کہ وہ دوستی یاری ہے اس کی بات مان لو، نہیں، وہ بندہ ایسا سالڈ ہو، وہ بندہ ایسا قابل اطمینان ہو کہ اس کی بات پہ آپ کو اطمینان آ جاتا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بولتا، اچانک آپ کو پتہ نہیں کیوں دلی اطمینان آ جاتا ہے. تیسری چیز یعنی انسان کسی عقلائی طریقے سے کسی بھی جو عقلا جس طریقوں کا اپناتے ہیں کہ کسی شخص کے مجتہد عالم ہونے کا آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے. اب مثلا مثال بھی دیکھیں خود سمجھیے، کوئی بھی عقلائی طریقہ، مثلا کچھ اہل علم اہل خبرہ جو مجتہد عالم کو پہچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کی بات سے بھی بات سے اطمینان بھی آ جاتا ہو، کسی مجتہد عالم ہونے کی تصدیق کر دیں. مثلا کچھ ایسے اہل علم خبرہ، اہل خبرہ اصل میں لفظ ہوتا ہے، خبرہ بھی لوگ استعمال کریں لیکن اہل خبرہ لفظ ہے. تو اہل خبرہ جو مجتہد کو یا عالم کے پہچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی بات سے آپ کو اطمینان بھی آ جاتا ہے، اب وہ عادل ہوں یا نہ ہوں، کسی کے مجتہد عالم ہونے کی تصدیق کرتے ہیں. دیکھیں تھوڑا سا تینوں کے اندر فرق ہے. پہلے میں کہہ رہے ہیں کہ انسان کو خود یقین آ جائے، خود اہل علم میں سے ہو، اہل خبرہ میں سے ہو، وہ تو ہمارا مسئلہ نہیں تھا. دوسرے میں کیا دیکھیں آپشن کیا تھا، دو عالم اور عادل ہوں، دو عالم اور عادل. تو دو عالم اور عادل جب آ جاتے ہیں نا، جب تو شریعت کہتی ہے اگر دو عادل نے کسی بات کو کہہ دیا، اب آپ کو اطمینان آئے یا نہ آئے، آپ کے لیے شرعاً حجت ہو گیا اور قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان دو کی بات کیوں مانی، کیونکہ دو وہ بھی عادل ہیں. ایک ہو جائے کم سے کم اشتباہ ہو جائے، دو اور دونوں عادل جو ہوتے ہیں بڑی تحقیقی بات بتاتے ہیں اور وہ جھوٹ نہیں بولتے، جتنا پتہ ہوتا ہے اتنا بولتے ہیں. تو لہذا دوسرے آپشن میں یا دوسرا جو ذریعہ تھا اس میں دو عالم اور عادل کی بات کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا اگر ایک قابل اطمینان ہے تو ایک بھی چل جائے گا. اگر ایک قابل اطمینان ہے بھلے سے وہ عادل نہ ہو لیکن قابل اطمینان ہو، جھوٹ نہ بولتا. ہوتے ہیں کچھ لوگ کلین شیو میں لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا، مثلا مثال دے رہا ہوں میں، ورنہ خود اہل خبرہ جو ہوں گے جو قریب الاجتہاد ہوں گے وہ کلین شیو کا ہوں گے، لیکن میں مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں. تو ایک قابل اطمینان بھی چل جائے گا بھلے سے وہ عادل نہ ہو، دو عادل چاہیے تاکہ آپ کو اطمینان ہو، اور اطمینان نہ بھی ہو بھلے دو عادل کی بات سے خود ہی شریعت کہتی ہے اطمینان آ جانا چاہیے. اگر آپ کو نہیں بھی آ رہا تو آپ کا کوئی اطمینانی کیفیت کچھ اور ہے، ورنہ شریعت کہہ رہی ہے اس کو اطمینان آ جانا چاہیے دو سے. تیسری چیز کہ انسان کو کسی بھی اخلاقی طریقے سے اطمینان آ جائے، اور اطمینان کیا ہے کہ 5-6 اہل خبرہ نے کہہ دیا، بھلے سے عادل ہو نہ ہو، 5-6 اہل خبرہ سب کے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے، علم بھی ہے مجتہد کے پہچانے کی صلاحیت ہے ان کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں عالم ہے یہ ہے وہ ہے، تو بھی ہم ان کی بات کو قبول کر لیں گے. 5-6 7 8 یہ بول رہے ہیں ایک ساتھ اور اہل علم ہے، یہ اس کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب یہ بحثیں ہیں کہ آپ بولیں کیا مطلب عادل نہیں ہے تو اس کی ہم بات کیوں مانیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک کلین شیپ بندہ ہے، یا مثلا مثالات دے رہا ہوں کوئی وہ گالاں گلوچ کرنے والا ہے لیکن آپ کے گھر کی پائپ فٹنگ بالکل صحیح کر جاتا ہے، پوری عمارت آپ کی بڑی زبردست بنا دے گا، زلزلہ پروف بنا دے گا، لیکن کیا کلین شیپ ہے. یا مثلا وہ آپ کو جھوٹ نہیں بولے گا، بالکل ایسے اطمینان سے بتائے گا جھوٹ تو میں بولنا آرام سے سمجھتا ہوں، گردن کٹوا لوں گا لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن مونچھیں کٹوا رہا ہوتا ہے، داڑھی کٹوا رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن جھوٹ کو وہ حرام سمجھ رہا ہوتا ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کو اطمینان ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، باقی کچھ بھی ہو جائے، کلین شیو وہ جو بھی ہو، نماز نہ پڑھے لیکن جھوٹ نہیں بولتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو یہ 3 طریقے تھے. پہلا طریقہ سب سے افضل ہے کیونکہ وہ یقین ہے. باقی جو 2 ذرائع بتائے گئے ہیں وہ اطمینان ہے، یقین حاصل نہیں ہوگا، اطمینان ہی حاصل ہوگا. اور جو چونکہ اہل خبرہ کی جو رپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ آغا سستانی عالم ہے، اور آغا سستانی کے بعد 4 مجتہد جن میں سے جن کو کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک عالم ہوگا.
چاروں میں سے کوئی نہ کوئی عالم ہے اور چاروں کا علم برابر ہے تو چاروں ہی کو